बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है कि इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा वजीफा शेयर करने जा रही हूँ जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट पे पढ़ा कि जब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, जब मुझे लगा अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, उस टाइम पर सिर्फ एक मरतबा मैंने अब इस वजीफे को किया, इस अमल को किया जो कि मेरे नबी ने सिखाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यकीन करो कि आज मैं जो कुछ हूँ, मेरे पास जो कुछ अल्लाह की नेमतें हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो उस अमल की बरकत से है जो उस मुसीबत के वक्त मैंने पढ़ लिया था। आप सबकी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त ज़रूर आया होगा या ऐसा वक्त ज़रूर चल रहा होगा कि आप मुसीबत से गुज़र रहे हैं, आप किसी परेशानी में दो चार हैं, कोई ऐसा मसला आ गया है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा आपको, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ आ गया है कि जिसके बाद आपको लग रहा है आज तो आपका आखिरी दिन है, आज तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ लुट गया है, ठीक है, कारोबार बर्बाद हो गया है, शोहर बिल्कुल बदसन हो गया है, कमाने वाला दुनिया से जा चुका है। तो तमाम इस तरह के मसाइब हैं जो कि आप फेस कर रहे हो। अगर आप इस मुसीबत में सिर्फ एक मरतबा इस अमल को कर लेते हो, मैं कसम खा कर कहती हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपने जो मुसीबत के वक्त उस अमल को किया था, अल्लाह ने उसकी बरकत से आपको ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया है, कि ज़िंदगी की बिल्कुल काया ही पलट दी है, वो सिर्फ उस अमल की बरकत से है। तो ये अमल मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा मरतबा ना करो, सिर्फ एक मरतबा करके देख लो, अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं इतने यकीन के साथ इसलिए आपको बोल रही हूँ कि मेरे सामने इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, शायद आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये वीडियो देखी होगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। कहते हैं कि जब कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उनको अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देना पड़ा, मजबूरन उनसे रिज़ाइन करवाया गया, ठीक है, कंपनी ने जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, जो भी उस वक्त उनके रीजंस बनी, कंपनी ने उनको फोर्सफुली रिज़ाइन करवाया, ठीक है, उस टाइम पे। तो कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत इत्मीनान के साथ मैंने इस्तीफ़े पे साइन किया और एक मरतबा मैंने ये दुआ पढ़ ली क्योंकि ये मेरे नबी की सिखाई हुई थी। और कहते हैं कि आज उससे ज़्यादा उस वक्त जो मैं कमा रहा था, जो मैं अर्न कर रहा था मंथली, आज अल्लाह ने उससे कई गुना मुझे अता कर दिया है। तो उसके बाद जो है वो मैंने इस पर रिसर्च की प्रॉपर, और शायद ये मेरा इम्तिहान था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी कि जहाँ पे मेरे एसेट, मेरी सेविंग्स सब कुछ ज़ीरो हो गई और सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नील हो गया मेरे शोहर का। उस वक्त मुझे ये अमल याद आया और मैंने इस दुआ को बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ा, पूरे यकीन के साथ पढ़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात पे नहीं, एक सहाबी के वाक़ये को लेके भी मेरा ईमान इस पे बहुत ज़्यादा पक्का था कि ये ज़रूर काम करेगा, कि जब मेरे नबी ने कहा है तो ये काम करेगा। और आप यकीन करो कि सिर्फ 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर मैंने उस दुआ का असर देखा है। उस दुआ को मैंने सिर्फ उस मुसीबत के वक्त पढ़ा था, अपनी मुश्किल के वक्त पढ़ा था, एक मरतबा पढ़ा था, खुलूस दिल के साथ पढ़ा था, और आज उस दुआ के रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं। अल्लाह ने उससे बेहतरीन अता किया है। तो वो तमाम मेरे सिस्टर्स, इस बात का यकीन कर लो कि आज जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आज जो आपकी ज़िंदगी से छिन चुका है, अल्लाह उस दुआ के बदले आपको उससे बेहतरीन अजर देंगे, उससे बेहतरीन अता करेंगे। यकीन करो इस बात का। आपको मैं सहाबी का वाक़या सुनाती हूँ। एक सहाबी फ़ौत हो गए और उनकी बीवी ने ये दुआ सुनी हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब भी इस तरह की कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आ जाए और उस मुसीबत पे आपके असाब जवाब ना दें, आप अपने आप को बिल्कुल उस मुसीबत पे ज़ीरो ना कर लो, अपनी सोच को कि अब तो मैं ख़त्म हूँ, बल्कि आप अल्लाह पे पूरा यकीन रखते हुए उस दुआ को पढ़ लो तो अल्लाह आपको उससे बेहतरीन अता कर देता है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब उनके शोहर अबू सलमा फ़ौत हो गए तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करने वाले थे और मैं सोचती थी कि मुझे उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उनसे ज़्यादा बेहतरीन ख़ानदान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिजरत के बाद हमारा ख़ानदान सबसे पहला ख़ानदान था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो मैं कहती थी कि मुझे इससे बड़ा शर्फ मिल ही नहीं सकता। तो कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सुनी हुई थी और उस मुसीबत के वक्त मैंने ये दुआ पढ़ी, और जैसे ही उनकी इद्दत ख़त्म हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह का पैगाम भेजा।
بھجوا دیا۔ تو اب اس دعا کا کمال دیکھیے، میرے اللہ کا معجزہ دیکھیے، ایک صحابی کی بیوی کے رتبے سے ان کو ام المومنین نبی کی بیوی ہونے کا شرف بخش دیا گیا۔ یہ ہے میرے اللہ کی شفقت اپنے بندوں پر کہ جب آپ اپنے غم کے ٹائم پہ، اپنی پریشانی کے ٹائم پہ اپنے آپ کو غم کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اس غم میں اللہ کو یاد کرتے ہو، ایک مرتبہ ہی پکارتے ہو، تو وہ آپ کو اس سے بہترین عطا کرتا ہے جو آپ سے چھن گیا ہے۔ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، اور نبی وہی کہتے ہیں جو میرا اللہ کہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے نقصان سے، کہ محنت کی اس کا حاصل کچھ نہ ہوا، ضائع ہو گئی۔ ان طریقوں سے ضرور تم کو آزمایا جائے گا۔ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آئے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی، ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جب وہ اپنی مصیبتوں کے ٹائم پہ، اپنی مشکلات کے ٹائم پہ یہ خاص الفاظ کہہ دیتے ہیں نا، اس مومنٹ پہ اپنی مصیبت پہ، اپنے غم میں ایکسپائر نہیں ہو جاتے، اپنے غم کو اتنا حاوی نہیں کر لیتے، بلکہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ خاص کلمات کہتے ہیں، تو جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ جان کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ رشتوں کا نقصان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین عطا کرے گا اس چیز سے جو چھن گئی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو اتنا آزمایا ہے، اتنے اس کے اثرات دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بولوں گی کہ آپ ایک مرتبہ سسٹرز اپنی اس آزمائش کے ٹائم پہ، اپنی اس مشکل کے ٹائم پہ میرے پہ یقین مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھو جو آپ کو اسکرین پہ بھی میں نے مینشن کر دی تھی پہلے، اور جو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ حدیث کو دیکھو، اس پہ یقین کرو کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ اگر تم مصیبت کے وقت یہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں بہترین عطا کر دے گا، تو وہ کیا خاص دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کو خلوص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہو تو یہ 110% کام کرے گا۔ کوئی آپ نے سن لیا ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہے، کہیں آپ نے اپنے شوہر کے حوالے سے کوئی ایسی نیوز سن لی ہے، شوہر کہیں اور انوالو ہیں، کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو ہیں، شوہر کی جاب کے حوالے سے کوئی پریشانی سن لی ہے، شوہر کے مال کے نقصان کے حوالے سے کوئی پریشانی سن لی ہے، شوہر کی جان کے حوالے سے کوئی پریشانی سن لی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی سن لی ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کے حوالے سے کوئی پریشانی سن لی ہے، کوئی بھی زندگی کی پریشانی ہے جس کی آپ کو خبر ملی ہے یا اس پریشانی میں سے ابھی گزر رہے ہو، تو اس دعا کو فی الفور پڑھ لو۔ اور آئندہ جب کبھی آپ کو ایسی کبھی افسوس کی، دکھ کی، غم کی خبر ملے، فی الفور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، وہ آپ کے اس صبر کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ مجھے مل رہا ہے اس لیے میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بھی اس کو ضرور کرو، اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو اس خبر کے ٹائم پہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، یقین کر کے اس کے بارے میں پھر پریشان نہیں ہوتے رہنا۔ جب آپ نے وہ کلمات ادا کر لیے اس کے بعد آپ کا پریشان ہونا بنتا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کلمات ہیں، دھیان سے سن لیجئے، اس کی ادائیگی سن لیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی، اللہم جرنی، ادھر تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے ریوارڈ میں کیا عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت پہ صبر کا اجر عطا کرتے ہیں کہ اس بندے نے پریشانی میں واویلا نہیں کیا بلکہ یہ سب سے پہلے اپنی پریشانی میں میرے پاس آیا ہے، تو وہ لازمی طور پہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ کا مان رکھے گا کہ آپ نے اپنی پریشانی میں سب سے پہلے اسے پکارا ہے، کسی دنیاوی بندے کے پیچھے نہیں گئے ہو، آپ سب سے پہلے اسے پکارو گے تو وہ آپ کی سب سے پہلے پریشانی کو دور کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ سے چھن گیا ہے اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا کر دیں گے۔ تو میری تمام پیاری سسٹرز اس دعا کو یاد کر لو، اپنی زندگی کے ہر پریشان لمحے میں اس دعا کو پڑھو، اللہ کی ذات کو پکارو، وہ ضرور آپ کی پکار کو سنے گا۔ جب آپ اپنی پریشانی میں سب سے پہلے اس کو پکارو گے تو سب سے پہلے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے، میری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے، برکت عطا کرے، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، آمین ثم آمین۔
میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کی دعائیں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ سنیدین، نادیہ، عرفان، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، راحت جان، انم، کہکشاں، بشرا، عمرانہ پروین، خیر النشا، فاطمہ، عدنان، مسز علی خان زادی، نمرہ راشد، سدرا شہباز، مریم خان، شبہ میر، اینی جان خان، آصف حسین، عارف ازلان، منیزہ فرحان، ارسلان طلحہ، موہن نسیم، سمرین، شاہین شیخ، فضا شیخ، رابعہ، آبش مہنور، طاہرہ اقبال، کمی، مسز ذیشان، انم، سمینہ، یاسمین، زہرہ، عائشہ جمال، خشا، یسرا، شہزادہ محمد، عمران، گوہر ناز، ملک وسیع، پلوشہ، عذرا جعفری، فوزیہ محمود، فمیدہ اینڈ ہسبینڈ، ممونہ بانو، فاطمہ صفی، بہروز، زین العابدین، وسیمہ بی بی، ایزی کوکنگ، شفا، آصف پاشا، آمنہ، انم جواد، عبدالرحمن نوید، مہوش، سائمہ اسلم، ثانیہ، ارم، آمنہ فیصل، غزالہ ڈاٹر، ربینہ اسرا، یاسمین رازی، نازی سعدیہ طاہر، شاہدہ نواز، ارہا سلمان، مائلہ، فاطمہ امن اینڈ میم عظمہ یوسف۔ میم اس لیے میں ان کو کہوں گی کہ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت کومنٹ آیا مجھے، کہتی ہیں کہ حلیمہ صاحبہ آپ کی ویڈیو سن کر سکون ملا، جزاک اللہ، میری خواہش ہے کہ 1 کروڑ دفعہ درود پڑھنے کی، آپ پلیز میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے پڑھنے کی، آمین ثم آمین، اور میری خواہش پوری ہو جائے۔ 9 لاکھ دفعہ اللہ کے فضل سے میں درود خضرا اور درود مقرب پڑھ چکی ہوں، الحمدللہ۔ میرا نام عظمہ یوسف ہے، میری عمر 50 سال ہے، میری زندگی ختم ہونے سے پہلے میرا درود مکمل ہو جائے، آمین۔ پلیز پلیز میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک میری محترم عظمہ یوسف میم اور باقی بھی میری تمام بہن بھائی جن کے میں نے نام لیے، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دعاؤں کو قبول کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے، اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز، پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے، اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا، اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے، اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے